السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ محترم سامعین اکرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27، 28، 29 یہ 3 آیات تلاوت کی گئیں۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کے ذکر خیر کو کنٹینیو کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو یہ حکم دیا کہ آج کے دن وہ چپ رہنے کا روزہ رکھ لیں۔ بچے کی ولادت ہو گئی، بہت پریشان حال ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیسے کیسے کر کے فرشتے نے تسلی دی، کھانے پینے کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب چونکہ قوم کا مسئلہ ہے، قوم کے درمیان میں بات آئے گی، ایسا بچہ جس کا باپ نہیں ہے کیا جواب دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سولوشن دیتے ہوئے کہا کہ آج کے دن چپ رہنے کا روزہ رکھ لو، کسی سے بات مت کرو، تمہارا معاملہ درست ہو جائے گا اور حجت تمہاری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھایا اور قوم کے پاس آئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے وہ قوم کے پاس آئی۔ تو جب قوم کے پاس آئی تو قوم کے لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بری حرکت کی ہے، بہت بڑی اور بدترین حرکت کی ہے۔ سامعین کرام، روایتوں میں آتا ہے، جیسا کہ تفسیر الدر المنصور کے اندر ہے، نوف بکالی کی روایت بیان کی گئی، امام ابن ابی حاتم نے نوف بکالی کی روایت کو بیان کیا کہ جب سیدہ مریم مس ہو گئی، اب چونکہ وہ اپنے علاقے سے بھاگ کر کے بہت دور دراز علاقے میں چلی گئی، ایک درخت کے نیچے ایک جگہ پہ جا کر کے انہوں نے پناہ لے لیا، درخت کے نیچے ان کے بچے کی ولادت ہوئی، بہت دنوں تک وہاں پر رہی، تو قوم کے لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ مریم جو ہے وہ اتنی باعزت قوم کی بیٹی ہے، ان کا گھرانہ بڑا ہی اچھا ہے، چلو مریم کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو مریم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب یہ لوگ اس وادی کے اندر آئے تو مریم سے تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن گائے کے ایک چرواہی سے ملاقات ہو گئی، گایوں کو چرانے والا ایک چرواہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ دیکھیے اس طرح کی لڑکی ہے، بالکل نوجوان دوشیزہ ہے، اس کے بارے میں آپ بتلائیے، کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کو؟ تو کہا کہ نہیں، ایسی کسی لڑکی کو تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن رات ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ بات یہ ہوئی ہے کہ ایک جانب جو ہے ہماری جتنی بھی گائیں سب بیٹھ کر کے سجدہ کرنے لگی۔ یہ روایت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ چرواہا نے کہا کہ ہم نے تو لڑکی نہیں دیکھا، لیکن اس جانب، جس جانب گائے نے سجدہ کیا ہے، اس جانب جو ہے ایک آگ کو ہم نے خوب شعلے کے ساتھ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بتایا کہ ادھر آگ جل رہا ہے تو قوم کے سارے لوگ چل پڑے، ادھر قوم کے لوگ آگے بڑھتے ہیں، ادھر سیدہ مریم اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے آگے آ رہی ہوتی ہیں اپنے قوم کی طرف۔ تو رستے میں جیسے ہی دیکھتی ہیں کہ ہمارے قوم کے لوگ آ رہے ہیں تو سیدہ مریم بیٹھ جاتی ہیں، اپنے بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیتی ہیں۔ وہاں پر آتے ہی قوم کے لوگ پوچھتے ہیں لقد جئت شیئا فریا، قالوا یا مریم، لوگ پوچھتے ہیں اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے، تو نے بڑی بدترین کام کیا ہے، یہ بچہ جو ہے بغیر باپ کے ہے، بہت ہی بری حرکت کی ہے تم نے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، قوم کے لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن۔ قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کیوں کہا، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت ساری تفسیریں ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ان کا کوئی نسبتی، کوئی علاتی، کوئی عینی بھائی ہو جن کا نام ہارون رہا ہو، جن کی طرف ان کو نسبت کر کے کہا گیا۔ بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل سے سیدہ مریم ہے، اس لیے عرب کے اندر یہ چیز ہے کہ جو بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں خاندان کو ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا ابن عبد المطلب، حالانکہ عبد المطلب ان کے دادا ہیں، لیکن کہا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو خاندان کے لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے ان کی طرف منسوب کر کے کہا گیا یا اخت ہارون۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں،
اسی علاقے میں ایک ایسا آدمی تھا جس کا نام ہارون تھا، جو عبادت و طہارت میں بالکل مشہور و معروف تھا، اسی کی طرف منسوب کر کے ان کو کہا گیا یا اخت ہارون۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت برا کام کیا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ جو بن باپ کا بچہ تو لے کر کے ڈھو کر کے لا رہی ہے، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، دونوں بڑے اچھے آدمی تھے، خاندان نبوت سے ہو تم لوگ، تمہارا باپ بھی بڑا ہی نیک صالح پرہیزگار، اور تمہاری ماں بھی جو ہے بدکار نہیں تھی، بڑی اچھی تھی، نیکوکار تھی، پاک تینت ہیں، پھر تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تم کو ایسا کام، یعنی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف ایک کلو ملنا چاہیے، کلو ملنے کے بعد اب دیکھیے ایک منہ ہوگا اور سینکڑوں باتیں ہوں گی، بالکل اسی طرح کی باتیں، طرح طرح کی باتیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو کہا تھا کہ آپ کو چپ رہنے کا روزہ رکھنا ہے، لہذا آپ کو کوئی دوسری بات کرنی ہی نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں قوم کے لوگ کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سیدہ مریم نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ جو بچہ گود میں ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جو ابھی گود میں ہی ہے، گود کی طرف ایسے اشارہ کیا، میں نے روزہ رکھا ہے، ایسے اشارے سے، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ جب قوم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بچے سے پوچھو، تو قوم کے لوگ اور بھڑک گئے کہ ایک تو اتنا بدترین اور برا کام کر کے آئی ہے اور اوپر سے ہم لوگوں کے سامنے مذاق بھی کر رہی ہے۔ ایک تو اتنا برا کام کیا، اتنا بدترین کام کیا کہ اپنا جو ہے بن باپ کے بچہ لے کر کے اپنی قوم کے اندر آ گئی، پورے قوم کے ناک کو کٹا دیا، پورے خاندان کو جو ہے، پورے خاندان کی عزت و ناموس کو مٹی میں ملا دیا۔ ایک تو ایسا کام کیا، اور جب ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تو نے ایسی حرکت، اتنی گندی حرکت، اتنی بری حرکت کیوں کی، تو اوپر سے مذاق کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاشارت الیہ، جب سیدہ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک چھوٹا بچہ جو گود میں ہے، جو ابھی بول نہیں سکتا ہے، جو ماں کے دودھ کا محتاج ہے، اپنے ہر چیز میں اپنی ماں کا محتاج ہے، وہ بچہ کیسے بولے گا؟ سامعین کرام، آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل ہم آپ کو بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا